درود شریف کا پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا بہت بڑی مرتبت ہے، اور یہ وہ واحد فعل ہے، یہ وہ واحد عمل ہے جس کے لیے اللہ نے کبھی کوئی بائنڈنگ طے نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ صبح کو پڑھو، یہ نہیں کہا کہ دوپہر کو پڑھو، یہ نہیں کہا کہ شام کو پڑھو، یہ نہیں کہا کہ رات کو پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ اونچی آواز میں پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ نیچی آواز میں پڑھو۔ اللہ نے مختصر ترین بات کی کہ میں اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ کوئی بائنڈنگ نہیں، دن رات پڑھو، زیادہ پڑھو، تھوڑا پڑھو، گن کے پڑھو، بغیر گنتی کے پڑھو۔ اس سے آپ کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے والدین کے ناموں کے ساتھ آپ کا درود پہنچایا گیا ہے، اور میرا ایمان تو یہ ہے کہ کچھ ایسے لمحے بھی ہیں جس میں آقا خود آپ کا درود سنتے ہیں۔ تو آپ کو کتنی مرتبت اور کتنا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ کا اور اس کے حبیب کا، جس کی انتہا نہیں۔ مگر آپ اگر یہ سمجھیں کہ اس کی بنیاد پہ آپ ولی اللہ بن جائیں، جہاں تک ولی اللہ بننے کی بات ہے، آپ انتہائی نیک اور برگزیدہ انسان ہو سکتے ہیں، متقی ہو سکتے ہیں، مومن ہو سکتے ہیں۔ ولایت تو ایک ایسا نصیب ہے جو لوگ لے کر پیدا ہوتے ہیں، جس طرح پیغمبر پیدا ہوتے ہیں کہ پیغمبر جس کے مقدر میں ہے وہی پیغمبر ہوگا، کسی اعمال کے نتیجے میں وہ پیغمبر کے رتبے پر فائز نہیں کیا جاتا۔ ایسے اولیاء اللہ بھی جو ہیں وہ پیدائشی طور پہ اللہ ان کو یہ چیز، یہ نعمت گرانٹ کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان سے دنیا میں بہت سی پرہیزگاری، بہت سا تقوی، بہت سی عبادات، بہت سی قربانیاں، بہت سا صبر کے ذریعے ان کو آزمایا جاتا ہے، ان کی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، جس کے بعد انہیں ولایت پہ فائز کیا جاتا ہے۔ آپ یہ اچھی سی امید رکھیں کہ درود شریف پڑھنے سے آپ یقیناً اللہ کے ساتھیوں میں، اللہ کے ولیوں میں، ولی میں نے ہوتے ہیں مددگار کے، جو دین کے بڑھاوے کے لیے کام کرتا ہے وہ ولی اللہ ہے، جو برائیوں کے بڑھاوے کے لیے کام کرتا ہے وہ ولی شیطان ہے۔ آپ سب ولی اللہ ہو سکتے ہیں اگر آپ دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کامیابی کے لیے کوشش کریں گے تو سب کو فضیلت ملے گی۔ درود شریف میں دو باتیں یاد رکھیں، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، درود شریف کی شرط یہ ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں محبت اس میں آنا چاہیے، آپ کا نام نامی، تاکہ پتہ ہو کہ کس پر بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ کے انبیاء رسول تو بے شمار ہے۔ اور دوسرا لفظ سلام آنا چاہیے، کیونکہ پروردگار کا جو حکم ہے درود کے بارے میں، اس میں درود کے ساتھ سلام شامل ہے کہ اے ایمان والو آپ بھی درود و سلام بھیجیں۔ وہ آپ کوئی سا بھی اپنی ترتیب میں نام بنا سکتے ہیں۔ رسول اللہ کے لیے رحمت اور برکت اور سلامتی مانگنی ہے، اور اللہ سے یہ آرزو کرنی ہے۔ آپ کروڑوں کی تعداد میں اس میں سلام بھیج سکتے ہیں، جو مرضی، جتنا کریں گے اتنا کم ہے۔ یہ تو ایسی مٹھاس ہے کہ جو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اس کی جو ہے پیاس بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ لوگوں کو رسول اللہ، درود شریف کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں، درود شریف آپ کا تب مکمل ہوگا کہ رحمت للعالمین کی رحمت میں سے آپ حصہ پائیں، اور اللہ کے رسول کو یا مخلوق کو کوئی زحمت نہ دیں۔ زحمت دینے والا کا درود شریف مکمل نہیں ہے۔ مکمل تبھی ہے کہ جب رسول اللہ کی سنت رحمت کو اپنائیں اور رسول اللہ پہ درود شریف بھیجیں۔ اللہ آپ کو بہت نوازے گا، بڑے کرم فرمائے گا، آپ قرب الہی آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے تو قرآن نے ایک بات واضح کر دی سورہ بقرہ میں، جب شیطان سے پروردگار عالم کا مکالمہ ہوا اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انہیں گھیروں گا، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اللہ نے وضاحت دی، وہ بندے ہیں میرے جو اخلاص رکھتے ہیں، مخلصین۔ اگر آپ لوگ ولایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ولی بننا چاہتے ہیں، تو اللہ سے اخلاص اختیار، اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہو جائیں، وہی آپ اس کے مقربین میں شامل ہوں گے۔ اور دوسرا، دو کام اور کریں، سیلف مانیٹرنگ شروع کر دیں، اپنا احتساب شروع، سیلف مانیٹرنگ، پھر اپنی سیلف نیگیشن، اپنی خودی کو، اپنی ذاتی خواہشوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی خواہش پہ چلنا شروع کریں، اللہ کے لیے دینا شروع کریں، سب کام اللہ کے لیے کر دیں۔ آپ کا کوئی فعل، جاگنا، سونا، کھانا پینا، چلنا، اٹھنا بیٹھنا اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ ایک بات آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ ہونی چاہیے
کہ معاف کرنے والا اعلیٰ ضمیر کا اور اعلیٰ ظرف کا مالک ہوتا ہے. کوئی معاف کرنے سے اگر کوئی اس کو غلطی سے کمزور سمجھ رہا ہے یا بزدل سمجھ رہا ہے تو یہ سمجھنے والے کی بیوقوفی ہے. معاف کرنے والے کا کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کی عزت نفس میں اضافہ ہوا ہے معاف کرنے سے. کیوں؟ معاف کرنا اللہ کی سنت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اصحاب رسول اور دیگر انبیاء کرام کی سنت ہے, اولیاء اللہ کی سنت ہے. کوئی معاف کرنے والے کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے بزدل سمجھیں گے. اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو وہ بیوقوفوں کی جنت میں رہتا ہے. معافی بڑے لوگوں کا کام ہے, بڑے ظرف والوں کا کام ہے اور بڑوں ہی کی سنت ہے. اس وہمے میں کبھی مبتلا نہ ہو کہ آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے کہ لوگ بزدل سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. یہ شیطانی عمل ہے. جیسے شیطان آپ کو جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو روکتا ہے کہ تو خرچ کرے گا تو غریب ہو جائے گا, غریبی کے ڈر سناتا ہے, ایسے ہی شیطان معاف کرنے والے کو یہ ڈر سناتا ہے کہ تو کمزور ہے, تو بزدل ہے. ایسا نہیں ہے. سب سے دلیری دنیا میں جو ہے وہ معاف کر. سب سے دلیر وہ ہے, باہمت وہ ہے جو معافی دیتا ہے, اور نصیب والے ہیں وہ لوگ جو معاف کر. اللہ کے ہاں جتنی معاف کرنے والے کی قدر و منزلت ہے دنیا میں کسی کی نہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے کہ جو میری مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا میرے وصال کے بعد, میرے پردہ کر جانے کے بعد, اس کی شفاعت مجھ پر واجب آ گئی. اور جو میرے گھر یعنی کہ جہاں آپ آج موجود ہیں اور میرے ممبر کے درمیان میں نماز پڑھے گا اس کو میں داخل جنت کروں گا. اور جو شخص میری امت میں سے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو, اس کا حق تلفی کی گئی ہو, اور وہ حق تلفی کرنے والوں کو, زیادتی کرنے والوں کو معاف کر کے فساد نہیں پھیلائے گا, فساد کو روکنے کا سبب بنے گا, اسے میں بازو سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤں. یہ ہے معاف کرنے والے کا رتبہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس خیال میں کبھی کوئی نہ رہے کہ لوگ اسے بزدل سمجھیں گے. یہ شیطانی سوچ ہے. اللہ آپ کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے اور معاف کرنے کی ہمت اور توفیق آپ کو عطا فرمائے. ہم جو لیکچر دیتے ہیں اس میں مرد و زن کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی. جہاں بھی ہمارے لیکچر ہوتے ہیں بڑے لیول پہ اداروں میں, اپنے لاہور میں ذاتی ارینج کر کے یا مختلف جو لوگ ارینج رکھتے ہیں, عورتیں اور مرد سب مخصوص ہوتے ہیں, اور قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام پیغام, تمام احادیث, تمام سنتیں مرد و زن دونوں کے لیے ہیں. اللہ نے کوئی ایسی تخصیص نہیں کی کہ جو ہدایت دی جا رہی ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے یا صرف عورتوں کے لیے ہے. عورتوں کی دوزخ میں تعداد کی وجہ صرف ایک بیان کی گئی, اس کو آپ سمجھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک دن قبرستان سے ہوا. ایک تازہ قبر پر آپ رک گئے اور پوچھا گیا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ فلاں محلے میں رہنے والی فلاں عورت کی قبر ہے. فرمایا اس پہ عذاب ہو رہا ہے, جاؤ دیکھ کے آؤ, پوچھو اس کی معلومات کرو کہ اس کے اعمال کیا تھے. جب معلومات کی گئی تو پتہ لگا بہت زیادہ نمازی, نوافل پڑھنے والی, صدقہ و خیرات کرنے والی, نفلی روزے رکھنے والی خاتون تھی. آپ نے فرمایا نہیں, پوری معلومات کر کے آؤ. جب پوری معلومات کی گئی تو پتہ لگا کہ دوسروں کی ٹو میں ہر وقت لگی رہتی تھی. آپ نے فرمایا یہ ٹو میں لگنا اس کے سارے باقی اعمال کو کھا گئی. آپ نے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کے وہاں اس کی قبر پہ سرانے کی طرف لگا دی اور فرمایا جب تک یہ ہری رہے گی اس پہ عذاب ٹلا رہے گا. اس مثال دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر مستورات جو اس میں بہت زیادہ ملوث ہیں غیبت کرنے میں, دوسروں کی ٹو لگانے میں, یہ کپڑا کہاں سے لائی ہے, کون سی دکان سے لائی ہے, کتنے کا خریدا ہے, جوتا کہاں سے لائی ہے, اس نے جویلری کہاں سے بنائی ہے, اس کے گھر کون آ رہا ہے, پکا کیا ہے, مہمان کون آیا ہے, جب دوسروں کے بارے میں غور و فکر کریں گی, دھیان رکھیں گی, ٹو میں رہیں گی تو سارے اعمال ضائع ہوں گے. اس لیے آپ کو جب دوزخ دکھائی گئی تو وہاں مستورات زیادہ دکھائی گئی. دوسری چیز یہ تھی کہ وہ اپنے شوہروں کی آمدن جو ہے اس کو بعض اوقات اس کی اجازت کے بغیر یوز کرتی ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے مستورات کا دوزخ میں زیادہ نظر آنا. شوہر سے اجازت لیے بغیر اس کی پراپرٹی کا استعمال, یعنی کہ اس کی پیسوں کا یا زیورات کا یا خوراک کا, جو کچھ بھی مالی معاملات میں مطلب ہے اس میں وہ بغیر اجازت کے استعمال, وہ بھی ایک بہت بڑا مطلب ہے اس میں ریزن تھا. دوسرا یہ تھا کہ غیبت بہت زیادہ غیبت تو آج کل تو مرد بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. ان کا تو ٹاپک ہی دوسری کسی اور خاتون کا نام ہوتا ہے. میں تو اپنے گھر میں اللہ کا شکر ہے یہ کوشش میں کامیاب ہوں کہ میں کسی کا تذکرہ اپنے گھر میں ہونے ہی نہیں دیتا کہ غیبت کی نوبت ہی نہ آئے.
किसी भी गैर हाजिर का तस्करा हम यहाँ भी नहीं करते। मरकज में भी हमारी ये आदत है कि हम इस दूसरों की बात नहीं करते, क्योंकि हम जो बात सामने नहीं कर सकते वो पीछे क्यों करें। तो गीबत भी बहुत करती हैं, झूठ बहुत बोलती हैं, टो में रहती हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे, इनको समझ दे कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी गुजारें, दूसरों के मामलात में बिल्कुल दिलचस्पी का इजहार ना करें, ताकि दोज़ख में जाने से महफूज रहें। याद रखें कि परवरदिगार आलम ने अपने लिए तो कोई प्रोटोकॉल नहीं रखा, मगर अपने हबीब के लिए प्रोटोकॉल रखा। पहला तो ये कि अगर तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद किया तो तुम्हारे किए हुए सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी ना होगी। दूसरा ये कि अगर किसी रसूलुल्लाह के फैसले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी तुमने सोचा उसके अगेंस्ट, तो तुम्हारे सीने से ईमान को निकाल दिया जाएगा, तुम साहिब ईमान नहीं रहोगे। सिर्फ तुम्हारे दिल में इतना गुमान आए कि जो फैसला रसूलुल्लाह ने फरमा दिया उसकी मुखालफत, उसके लिए नापसंदीदगी, तो तुम में ईमान नहीं रहेगा। तीसरी चीज, दो चीजें ऐसी हैं जो परवरदिगार आलम हमेशा कबूल फरमाता है, बाकी कोई चीज रद्द भी कर सकता है। एक तौबा और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ। दरूद शरीफ को अल्लाह हर हाल में कबूल फरमाता है। ये वो कलमा है कि जिसको अल्लाह कबूल फरमाता है, और जब कोई शख्स दरूद शरीफ पढ़ता है तो वो बुनियादी तौर पे सिबगतुल्लाह हो जाता है। क्यों? अल्लाह की सिफात है, अल्लाह का तरीका है, अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह खुद दरूद भेजता है, अल्लाह खुद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करना, दरूद भेजना, ये अल्लाह की सुन्नत पे चलना है, सिबगतुल्लाह हो जाना है। इसकी बहुत बड़ी मर्तबत ये है कि आप उस फेल में, ये वाहिद फेल है जिसमें मखलूक के साथ खालिक शामिल है। आप नमाज पढ़ते हैं, खालिक उसमें शामिल नहीं है। रोज़ा रखते हैं, खालिक उसमें शामिल नहीं है। हज करते हैं, खालिक उसमें शामिल नहीं है। कहीं अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं रोज़ा रखता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं हज करता हूँ। कहा कि मैं और मेरे फरिश्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी दरूद और सलाम भेजो, सलामती भी। एक तो ये वो दुआ है कि कायनात में इससे बढ़ के कोई दुआ अगर होती तो अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये चाहता कि वही दुआ दी जाए, रहमत की, बरकत की, सलामती की। इसका फायदा ये है, जो चीज आप डिलीवर करते हैं वही आपको वापस मिलती है। एक फायदा ये है, एक तो अल्लाह राजी होता है, आप सिबगतुल्लाह होते हैं, अल्लाह की सुन्नत पे अमल कर रहे होते हैं। आप जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहमत भेज रहे हैं, बरकत भेज रहे हैं, सलामती भेज रहे हैं, ये सब कुछ आपकी तरफ लौटाया जा रहा है, आपकी तरफ ये लौटता है। आपको भी ये चीजें नसीब हो रही हैं। क्यों? कि जो भी ये गिफ्ट अल्लाह के हबीब की तरफ रवाना कर रहा है, अल्लाह उससे राजी होता है और उसको उन्हीं चीजों के साथ बरकत और रहमत और सलामती पहुंचाता है। दूसरा, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जो मेरा दरूद है वो मुझ तक पहुंचाया जाता है लोगों को वालिदैन के नामों के साथ, कि फलां शख्स ने, ये माँ का नाम है, ये बाप का नाम है, आपको इतनी मरतबा दरूद शरीफ पेश किया है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपका नाम रसूलुल्लाह के दरबार में रजिस्टर हो जाता है कि इस शख्स ने, इसकी ये वालदा का नाम है, ये इसके बाप का नाम है, ये दरूद शरीफ मुझे भेजा है। आपके दफ्तर में वो रिकॉर्ड करते हैं फरिश्ते, वो पहुंचा दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि खुद आपका फरमान ये भी है कि शब जुम्मा, यानी कि जो जुमेरात की रात होती है, जिसको शब हम जुम्मे की कह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ रात पहले होती है, मैं खुद सुनता हूँ। एक बात और है, कुरान हकीम में वादा किया गया कि तुम जिस किसी को दुआ दो तो जो दुआ उसने दी हो या वैसी ही दुआ उसे वापस लौटाओ या उससे बढ़ के दुआ वापस लौटाओ। अब ये कुरान का कानून जो है, ये कुरान की सिफ़ जो है, ये कुरान का ऑर्डर जो है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी है, सबके लिए है। इसलिए जब कोई शख्स कमली वाले पर दुआ भेजता है, दरूद दुआ ही है, और सलाम भेजता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके लिए दुआएं फरमाते हैं, रिटर्न में उसको दुआ अता फरमाते हैं, क्योंकि कानून के, कुरान के कानून के ऐन मुताबिक। तो ये जन्नत की बिशारत है दरूद भेजने वाले के लिए कि जब तू रसूलुल्लाह के लिए दुआ भेज रहा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बेहतर तरीके से तुझे दुआ लौटा रहे हैं, और जिसका दुआगो रसूलुल्लाह हो जाए उसके लिए कोई ख़तरा नहीं है, कोई दोज़ख का डर नहीं है, कोई आग का डर नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ उसकी मग़फ़िरत है
اور اس کی بخشش ہے. تو درود شریف بخشش کی ضمانت ہے. یہ پڑھنے والا، یہ بھیجنے والا، پڑھنے کا لفظ نہیں ہے، بھیجنے کا لفظ ہے. بھیجنے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ گفٹ ہوتا ہے، پڑھنا گفٹ نہیں ہے، بھیجنا گفٹ ہے. آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی چیز جو ہے یہ ہوا کے دوش پر جا رہی ہے اور آقا کو پہنچ رہی ہے. یہ گفٹ آپ کا میرے آقا کے پاس جا رہا ہے. ایک فائدہ اور جو